السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، کچھ مصروفیات کی وجہ سے یا کچھ اور معاملات کی وجہ سے میں سکرین پر نہیں آ رہا تھا۔ آج پھر سے بڑا دل باندھ کر سامنے آنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا تعاون رہا تو ضرور ان سکرین پر رہیں گے۔ 9 مئی کے واقعے کے بارے میں بہت سارے ولاگ ہو رہے ہیں اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کو لے کر اب دونوں گروپوں میں، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں، بہت زوردار ایک دوسرے کے ساتھ ٹھن گئی ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ڈی جی پی آر نے ترجمان جناب آرمی کے نے بڑے دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ جوڈیشل انکوائری تو ان کی ہوتی ہے جن کو شک ہو، یہ تو کوئی شک و شبہات ہی نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ ان لوگوں کا تعین تو ہو جائے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، پوری عوام ان کی مذمت کرتی ہے۔ اور ایک بات جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ووٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ووٹ ان کو 8% پڑے ہیں۔ تو آبادی کے لحاظ سے بات کی، ووٹ کے لحاظ سے بات کی، تو میں نہیں سمجھ پایا۔ آپ لوگ اگر سمجھ پائے تو بتا دیجئے گا کہ ان کو ووٹ کتنے پڑے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ووٹ کتنے پڑے ہیں۔ آج نون لیگ جو ہے وہ اپنی حکومت، وزارت اطلاعات تارڑ صاحب جو ہیں وہ اشتہار چلوا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، 9 مئی کے واقعے کے خلاف اشتہار چلوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بولنے نہیں دیں گے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی۔ خیر ادھر سے بھی سخت باتیں آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے بانی بھی سخت باتیں جلد سے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو آگے لیڈر ہیں، جو چیئرمین ہیں، جو عمر ایوب صاحب ہیں، وہ بھی اور سارے وہ سخت باتیں کر رہے ہیں۔ اسد قیصر صاحب بھی سخت باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں دونوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ تینوں کو کہنا چاہتا ہوں، حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے حکومت والو، یہ صرف بتا دو کہ آپ جس کے سہارے جس کو ہریڑ کی ہڈی کہتے ہیں، ان کا کیا حال کر رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں سنجیاں ہون گلیاں تے مرزا وچ یار پھرے، کہ ایک ہی پارٹی مقابلہ کرنے والی ہے اور اس کو اس حد تک مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ووٹ مانگنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعد میں ایک ہی پارٹی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے صدارت لے لی پیپلز پارٹی نے، اور انہوں نے وزارت اعظم عظمیٰ لے لی، اور یہاں سے درمیان میں سے ایک ٹپک پڑے، تینوں بل کے گروپ پر آ چکے ہیں۔ اب کسان جس نے یہ گندم لگائی تھی، گندم کا کیا حال ہو رہا ہے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جہازوں میں گندم آئی ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہ لوگوں کو کھلائی جا سکتی ہے؟ اور اب بھی دیکھیں نا، گندم ملک میں آ چکی ہے۔ ہمارے ملک کی پالیسیاں دیکھ لیں۔ یہ صرف 9 مئی کے واقعے کو لے کر چل رہے ہیں جی 9 مئی کو یہ ہو گیا۔ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، بے گناہ کو رہا ہونا چاہیے۔ ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں جو اب کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کسان جو مر رہا ہے اس کا کون دیکھنے والا ہے؟ کبھی کسی نے کوئی بات کی؟ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کسان کا کیا حال ہے؟ 9 مئی کے واقعے کو تو لے کر چل پڑے۔ آج 9 مئی ہے، 1 سال ہو گیا، لوگ اندر ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کسی نے غلطی کی تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور مل بھی رہی ہے لوگوں کو سزا۔ مگر جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں پارٹیاں رہ گئیں، تیسری پارٹی بالکل ختم ہوگی، تو میری بات یاد رکھیے گا کہ اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا۔
یہ تینوں پارٹیاں مل کر اپنی حکومت دیکھو مزے لے رہی ہیں نا، کسان رو رہا ہے، کوئی نکلا باہر، کسی نے کہا کہ یہ اگر گندم نہیں خرید، گندم کوئی خرید ہی نہیں رہا، گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر اشتہارات جو چل رہے ہیں اس کے پیسے ہیں. کیا کریں؟ ٹائم تو باتیں بہت ہیں مگر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہاتھ جلتے، زبان جلتی ہے، کیونکہ اس کو تالا لگا دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا امین ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ نے